الله 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 الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، کل کے درس میں نشرہ کے تعلق سے تشریح آپ کے سامنے چل رہی تھی کہ نشرہ کہتے کس کو ہیں۔ تو نشرہ یہ ہم نے بتایا تھا کہ جادو لگے ہوئے یعنی کے اوپر جادو کیا گیا ہے، جادو کو اس کے اوپر سے دور کرنے کو نشرہ کہتے ہیں۔ اور اس کا دو طریقہ ہوتا ہے نا، یا تو جادو کو جادو کے ذریعے سے دور کیا جائے جو نہ کہ ناجائز اور حرام ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جادو کو اشیاء مباحہ یا ان ادویات کے ذریعے سے دور کیا جائے جس کا ثبوت کتاب و سنت کے اندر اور سلف صالحین کے عمل سے ملتا ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں۔ نشرہ اصل میں یا تو یہ نشر سے ہے، اور نشر کے مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو لپیٹ کر کے رکھ دی گئی ہو اس کو کھول کر کے الگ کر دینا۔ جیسے جادو کرنے والا جادو کو لپیٹ کر کے رکھتا ہے، گرہ وغیرہ لگاتا ہے، اس گرہ کو کھولنا، اس کو الگ کر دینا، اس کو نشرہ کہتے ہیں۔ یا کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ نشر اور تنشیر سے ہے۔ تنشیر کے معنی کسی چیز کو کھولنا، کسی کے پردے کو ہٹانا، یا کسی چیز کو ظاہر کرنا، باہر نکالنا۔ تو جادوگر جادو کر کے اس کو مخفی اور پوشیدہ کر دیتا ہے، تو اس پوشیدہ چیز کو باہر نکالنا یہ نشرہ کہلاتا ہے۔ یا جادوگر کے جادو کی وجہ سے، جادو جس کے اوپر کیا گیا ہے، وہ آدمی جو تکلیف اور مصیبت کے اندر گرفتار ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے توفیق سے اس مصیبت سے چھٹکارا دلانے کا نام نشرہ ہے۔ یہ دونوں چیزیں، دونوں معنی اس میں شامل ہیں۔ تو نشرہ اپنے اصل میں یا تو نشر سے ماخوذ ہے جس کا معنی کسی لپیٹے ہوئے چیز کو کھول دینا، یا یہ تنشیر سے ماخوذ ہے جس کا معنی نقاب کشائی کر دینا، کوئی چیز مخفی ہے تو اس کو ہٹا دینا۔ چلیں حدیث پڑھیے۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشرہ یعنی جادو کے ذریعے جادو کے علاج کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی من عمل الشیطان، رواہ احمد بسند جید و ابو داؤد۔ یہ شیطانی عمل ہے۔ بس یہ حدیث یعنی حدیث جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ جو آپ کے سامنے موجود ہے ابھی، جس کو پڑھا گیا، کہا اس کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے، عبد الرزاق نے اپنے سند سے اس کو نقل کیا ہے۔ ابن مفلح کہتے ہیں کہ اس کی سند جید ہے، اور علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اسی طریقے سے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ،
اور حافظ ابن حجر امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح کہا ہے، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند کو حسن کہا ہے نا، اس کی سند کو حسن کہا ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن حجر کے اوپر رد بھی کیا ہے، کہا کہ حدیث صرف حسن نہیں ہے بلکہ حدیث کی سند صحیح ہے، حدیث درست ہے۔ بہرحال حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن النشرتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ نشرہ کیا ہے، اور ہم نے آپ کو بتایا کہ نشرہ جادو جس کو لگی ہوئی ہے یا جس کے اوپر جادو اثر کیا ہوا ہے اس سے جادو کو دور کرنے کو نشرہ کہتے ہیں۔ تو جو جادو دور کرنے کا طریقہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رائج تھا، اس کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا۔ نشرہ میں الف لام جو ہے یہ عہد کا ہے، یعنی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نشرہ جو ہمارے زمانے میں چل رہا ہے، جادو کے دور کرنے کا وہ طریقہ جو عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں رائج تھا، اس زمانے میں جو چل رہا تھا، اس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی جس میں لوگ کوہان کے پاس یا جادوگر کے پاس یا اسی طرح سے عراف کے پاس جایا کرتے تھے جاہلیت میں لوگ، تاکہ وہ لوگ جادو لگے ہوئے شخص سے جادو کو دور کر دیں۔ تو جادوگروں کے پاس جانا یا کوہان یا عراف کے پاس جانا جادو کو دور کرانے کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہی من عمل الشیطان، یعنی کوئی بھی آدمی جو جادوگر کے پاس یا کاہن کے پاس یا نجومی کے پاس جاتا ہے تاکہ وہ اس کے جادو کو دور کر دے، یہ شیطانی عمل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جادوگر کے پاس آدمی اس وقت تک اپنا معاملہ مکمل نہیں کروا سکتا جب تک وہ شیطان کو خوش نہ کرے، شیطان کو تقرب نہ کرے، شیطان کا تقرب حاصل نہ کرے۔ اس لیے کہ جادوگر یا عراف یا کاہن یا نجومی جو ہوتا ہے اس کے سارے عمل کا دار و مدار شیطان کے اوپر ہوتا ہے، اور آپ کلائنٹ ہیں، گئے ان کے پاس تو وہ آپ کو کہے گا کہ یہ جانور لے کے آؤ، ایسا مرغی لے کر کے آؤ، اس طرح کا بکرا لے کر کے آؤ، کہے گا کبھی ذبح بھی مت کرو، اس کو جھٹکا سے کاٹو، کبھی یہ کہے گا کہ اس کا گردن موڑ کر کے اس کو مار دو، سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح کے اعمال وہ کروائے گا شیطان کو خوش کرنے کے لیے، شیطان کو خوش کرنے کے لیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جادوگر کے پاس جا کر کے جادو کا علاج کروانے کو کہا کہ یہ شیطانی عمل ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے شیطان کو ہی خوش کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا معاملہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی آپ کے پاس آیا اور پوچھا کہ نشرہ کسے کہتے ہیں، تو آپ اس کو کہیے کہ اصل یہ ہے نشرہ کے اندر، یعنی جادوگر سے جادو کو دور کرنے میں اصل یہ ہے کہ یہ شیطانی عمل ہے، مگر یہ کہ نشرہ وہ نشرہ جس کے اوپر شریعت کی دلیل موجود ہے، اس کے جواز کے اوپر، اس کے مباح ہونے کے اوپر، تو وہ آدمی کروا سکتا ہے۔ اور وہ مباح چیزیں کیا ہیں جن کے اوپر علماء کرام کا اجماع ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکم سے نکلتا ہے، وہ آپ کے سامنے ابھی اس کی گفتگو آ رہی ہے۔ چلیں اس کے بعد امام ابو داؤد رحمہ اللہ کہتے ہیں امام احمد رحمہ اللہ سے نشرہ کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان سب کاموں کو ناپسند سمجھتے تھے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے بہت سارے سوالات کیے ہیں، یہاں تک کہ لوگوں نے مستقل کتابیں لکھی ہیں، سوالات ابی داؤد لامام احمد، امام احمد سے ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے جو سوالات کیے ہیں ان کے اوپر کتابیں لکھی گئی۔ لیکن یہ جو سوال ہے اس کو جب ان کتابوں کے اندر تلاشا گیا تو وہاں یہ چیز نہیں ملی، یہ سوال وہاں پہ نہیں ملا یا نظر نہیں آیا۔ تو امام احمد سے ابن مفلح نے یہ روایت کی ہے، اور ابن مفلح ان کے بعض تلمیذ یا بعض شاگردوں سے یہ روایت کرتے ہیں جن کا نام جعفر ہے کہ سئل الامام احمد عن النشرہ، امام احمد سے نشرہ کے متعلق پوچھا گیا تو
تو امام احمد نے جواب دیا ابن مسعود یکرہو ھذا کلہ، کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کے ساری چیزوں کو مکروہ سمجھتے تھے، مکروہ سمجھتے تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کراہیت نشرہ کے تعلق سے ثابت ہے جی، لہذا ابن ابی شیبہ نے اپنے صحیح کے اندر صحیح سند سے ہے نا ابراہیم النخعی سے روایت کیا ہے، جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں۔ ابراہیم نخعی کہتے ہیں کانوا یکرہون التمائم، کہ صحابہ کرام میں سے حضرت عبداللہ ابن مسعود تمائم مانے تعویذ، والرقا جھاڑ پھونک، والنشر اور جادو کو دور کرنے کا جو علاج ہوتا ہے، ان تمام چیزوں کو یعنی ابن مسعود اور ان کے اصحاب یکرہون ناپسند کیا کرتے تھے، ناپسند کیا کرتے تھے۔ لہذا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نشرہ کے متعلق کراہیت کا ہونا ثابت ہے۔ اسی طرح سے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا تو ابھی حدیث آپ کے سامنے گزری کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول گزرا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ سلف سے یہ چیز ثابت ہے کہ نشرہ جو ہے یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ اب ناپسندیدہ کی تفسیر کیا کیجیے گا، مکروہ کی کیا تفسیر ہے؟ تو علماء کہتے ہیں کہ سلف کے نزدیک قدیم زمانے میں جب وہ لوگ کسی چیز کو مکروہ کہتے تھے تو اس سے مراد موجودہ زمانے کے مکروہ کی تعریف نہیں ہوتی تھی۔ آج کل کے زمانے میں مکروہ کی تعریف ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ما نہی عنہ الشارع نہیا غیر جازم، شریعت نے جس سے منع کیا ہے لیکن حتمی طور پر منع نہیں کیا ہے، ہم لوگ یہ تعریف کرتے ہیں۔ اب لیکن اس زمانے میں جس زمانے کا یہ قول ہے، اگر کسی چیز کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ چیز مکروہ ہے تو اس سے مراد حرام ہوتی تھی۔ متقدمین کے نزدیک مکروہ سے مراد وہ کبھی کبھی مکروہ بولتے ہیں اور حرام مراد لیتے ہیں، اور کبھی کبھی مکروہ بول کر کے مکروہ تحریمی یا تنزیہی مراد لیتے ہیں، لیکن اصل ان کے نزدیک یہی تھا کہ مکروہ کہہ کر کے وہ حرام مراد لیا کرتے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ وہ لوگ یعنی سلف صالحین حضرت عبداللہ ابن مسعود اور ان کے شاگرد نشرہ کو حرام سمجھتے تھے، مطلق طور پر، مطلق طور پر حرام سمجھتے تھے، کیونکہ کہا یکرہ ھذا کلہ، اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب کے سب مکروہ ہیں۔ لہذا ابن مسعود نشرہ کے جتنے طریقے ہیں ان تمام طریقوں کو مکروہ کہتے تھے، حرام کہتے تھے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ لیکن سلف رحمہ اللہ کی عبارتوں کو جب آپ دیکھیں گے نشرہ کے تعلق سے تو اکثر آپ کو ایسے ہی ملے گا کہ وہ لوگ نشرہ کو حرام سمجھتے تھے اور اس کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔ تو اس کے ناجائز ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک تو اگر کوئی آدمی جادوگر کے پاس جا رہا ہے جادو کو دور کرنے کے لیے تو اس کے حرام ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور کبھی ایسا ہو رہا ہے کہ جادوگر کے پاس تو نہیں جا رہا ہے لیکن وہاں جا کر کے وہ عمل کر رہا ہے جو عمل مباح اور جائز نہیں ہے، وہ عمل مباح اور جائز نہیں ہے۔ جیسے بعض مولوی ہوتے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جادو دور کر سکتے ہیں اور چیزوں کو چھوڑ سکتے ہیں، چھوڑوا سکتے ہیں، لیکن جب ان کے پاس جایا جائے وہ جادوگر تو نہیں ہے، لیکن جب ان کے پاس جایا جائے تو وہ ایسا عمل کرواتے ہیں، یہ لے کر کے آؤ، فلاں لے کر کے آؤ، یہ کرو تو اس کو رات کو ڈالو تو اس کو گائے کو کھلا دو تو اس کو بکری کو کھلا دو، اس کو فلانے کر دو، اس طرح کا جو عمل کرواتے ہیں جو عمل شرک تک لے جانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو آدمی کو اس میں کمال احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے سلف صالحین نے اس کے تمام طریقوں کو کہا کہ یہ سب کے سب ناجائز ہے، یہ سب کے سب ناجائز ہے، اور اس میں احتیاط ہے جی۔ احتیاط کیسے ہے دیکھیے، ایک آدمی، کل بھی ہم نے اس کو آپ کے سامنے اشارہ کیا تھا اس کے جانب، کہ ایک آدمی جس کو جادو کیا گیا، اگر چلیے سپوز کیجئے، یہ بات مانیے کہ جادو لے کر کے اگر وہ مر گیا تو اس کا کچھ بہت بڑا نقصان ہوا کیا؟ اس کے مقابلے میں
کہ وہ شرک کر لیا؟ نہیں ہوا، کیونکہ اگر وہ شرک کر لیا اور توبہ کی توفیق نہیں ہوئی، بغیر توبہ کے مر گیا، تو کل تو وہ دائمی جہنمی ہوگا۔ لیکن اگر دنیا کی یہ زندگی، چلیے کسی نے اس کے اوپر دشمنی سے کر دیا، مظلومانہ موت مرے گا وہ، اور اللہ رب العالمین کے سامنے اس کے لیے عذر ہوگا۔ لیکن اگر آدمی، بہتر ہے کہ آدمی وہ بیماری لے کر کے مر جائے لیکن شرک کے کام میں، برے کاموں میں نہ جائے۔ یہی احتیاط کی وجہ ہے جس کی وجہ سے صحابہ کرام، احتیاط سبب ہے جس کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نشرہ کے تمام قسموں کو ناجائز کہتے تھے، ناجائز کہتے تھے۔ سمجھ گئے بات کو؟ ہاں جی جی چلیں۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، اگر کسی پر جادو ہو یا کوئی ایسا ٹونا جس کے سبب وہ اپنی بیوی کے قریب نہ آ سکتا ہو تو کیا اس کا دفیہ کرنا یا اس کو باطل کرنے کے لیے نشرہ یعنی منتر استعمال کرنا درست ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس سے جادو کرنے والوں کا مقصد اصلاح ہی ہے، نفع مند اور مفید شے کے استعمال کی ممانعت نہیں۔ صحیح۔ ابھی اوپر جو بات آپ پڑھ چکے، یہ حدیث ظاہری معنی میں اوپر والے بات کی مخالف ہے یا نہیں ہے؟ جی ہاں جی جی ہاں، سارے لوگ سمجھ رہے ہیں کتاب کو؟ جی جی ظاہری طور پہ اوپر میں یہ بتایا گیا، اب یعنی جو آپ سے ہم پڑھ کے جو گزرے ابھی، کہ جس کے بارے میں ابن مسعود یکرہ ھذا کلہ، ان تمام چیزوں کو ناپسند کرتے تھے، نشرہ کی جتنی قسمیں ہیں سب کو ناپسند کرتے تھے، یہ ہم پڑھ چکے۔ اب یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اگر فائدہ پہنچا سکتے ہیں، فائدہ ہو رہا ہے تو اس سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہ بات آپس میں ٹکرا رہی ہے۔ اب ان دونوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ذرا اچھے طریقے سے اس کو سمجھیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، معلق ہے، امام بخاری نے اس کو تعلیقاً ذکر کیا ہے نا، قتادہ سے اس کو روایت کیا ہے، اور اس کو سنن میں اسرم نے اس روایت کو موصولاً بھی ذکر کیا ہے، یعنی وہاں معلق نہیں بلکہ موصول ہے۔ اور امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التہذیب کے اندر اس کے سند کو صحیح کہا ہے۔ جب شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ذکر کر چکے کہ نشرہ سب کے سب جو ہے وہ ناجائز ہے اور اس میں خیر اور بھلائی نہیں ہے، سب کے سب حرام ہے، تو اس کے بعد سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس روایت کو ذکر کیا۔ اور سعید ابن مسیب جو ہیں یہ تابعین ہیں، اور بڑے تابعی میں سے ہیں، سلف صالحین میں ان کا بھی شمار ہوتا ہے۔ حضرت قتادہ روایت کرتے ہیں سعید ابن مسیب سے، ہے نا، کبھی اس کو سعید ابن مسیب بھی پڑھتے ہیں جی، اور مسیب بھی پڑھتے ہیں۔ محدثین عام طور پہ مسیب پڑھتے ہیں، اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ مسیب پڑھتے ہیں، تو دونوں پڑھنا جائز ہے، مسیب اور مسیب۔ کا رجل بہ طب، طب کے معنی سحر، جادو، کسی آدمی کے اوپر جادو کیا گیا ہو، او یؤخذ عن امرأتہ، یا اس کو اس کے عورت سے قریب ہونے سے اس کو روک دیا گیا ہو، یعنی جو حقوق ہوتے ہیں ادائیگی کے، ان حقوق کو ادا کرنے سے اس کو روک دیا گیا ہو، ہے نا۔ تو کیا ایسے یعنی جادو کے ذریعے سے عام طور پہ میاں بیوی کے درمیان تفریق ڈالی جاتی ہے، جو قرآن مجید نے کہا ہے وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، تو شوہر کے درمیان اور بیوی کے درمیان جادو سے تفریق ڈالی جاتی ہے۔ تو کہا کہ کسی آدمی کو جادو کر دیا گیا ہو اور اس کو بیوی سے پورے طور پر روک دیا گیا ہو، اَيُحَلُّ عَنْهُ اَوْ يُنَشَّرْ، کیا اس سے جادو کو دور کیا جا سکتا ہے یا جادو کو اس سے ہٹایا جا سکتا ہے؟ یہاں پہ غور کیجئے، سوال مطلق ہے۔ تو سعید ابن مسیب نے کیا جواب دیا؟
کہا لا بأس بہ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی جادو جس کے اوپر کیا گیا ہے اس سے جادو کو دور کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ انما یریدون بہ الاصلاح، یعنی وہ لوگ نشرہ کے ذریعے سے جادو کو دور کرنے کے ذریعے سے اصلاح کا عمل چاہتے ہیں، کہ وہ جادو کو دور کرنا چاہتے ہیں تاکہ میاں بیوی کے درمیان جو تفریق ہو گئی ہے وہ تفریق ختم ہو جائے اور طلاق تک نوبت نہ آئے، اس سے پہلے دونوں کا معاملہ درست ہو جائے۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ جس میں فائدہ ہے اس سے منع نہیں کیا گیا ہے، اس سے منع نہیں کیا گیا ہے۔ اب اس روایت کے اوپر ہم لوگ بعد میں گفتگو کریں گے، اس سے اس کے بعد کا جو بات کی جو اثر ہے اس کو ایک مرتبہ پڑھ لیجئے تاکہ اس کے بعد والی اور ان دونوں کو ملا کر کے ہم سمجھ سکیں بات کو۔ چلیے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جادو کو جادوگر ہی اتار سکتا ہے۔ جادو کو جادوگر ہی اتار سکتا ہے۔ یہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کی جو روایت ابھی آپ کے سامنے گزری یہ اسی سے متعلق ہے، مرتبط ہے جی، ملا ہوا ہے۔ اور بعض روایتوں میں ان دونوں کا تذکرہ ایک ساتھ ہے، یعنی ایک جگہ یہ کہا گیا کہ حسن اس کو ناپسند کرتے تھے، حسن اس کو یعنی حسن بصری اس کو ناپسند کرتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ لا يعلم ذلك الا ساحر، یہ کام کرنے والا یعنی جادو کیے ہوئے شخص سے جادو کو دور کرنے والا جو آدمی ہے وہ جادوگر ہی ہوگا۔ کیا اس کا معنی یہ ہوا کہ جادو کو سوائے جادوگر کے کوئی دوسرا نہیں دور کر سکتا ہے؟ ہاں، یہ معنی ہوا جی؟ نہیں، کیا معنی ہوا پھر؟ اللہ تعالیٰ اسے شفا دے سکتے ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ تو شفا دے سکتے ہیں، بے شک دے سکتے ہیں، لیکن جادو اگر کسی کے اوپر کیا گیا ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے علاج تو کروانا پڑے گا نا۔ قرآن کے ذریعے سے کیا جائے گا۔ بھائی وہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، یہاں ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ حسن کی جو روایت ابھی آپ نے پڑھی لا یحل السحر الا ساحر، جادو کو جادوگر ہی دور کر سکتا ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں جو نشرہ کروائے گا وہ جادو ہی کرے گا، اس کا مطلب جو نشرہ کروائے گا، ان من البیان السحر، جو نشرہ کروائے گا وہ جادو ہی کرے گا، اس کا مطلب یہ ہے۔ نہیں، مطلق یہ معنی نہیں ہے اس کا، مطلق یہ معنی نہیں ہے۔ بیان بھی تو جادو میں آیا تھا نا، تو مطلب وہ بیان جادو سے ہی کروا دے گا، اس لیے بولا جائے گا۔ یہ دیکھیے یہ جواب صحیح ہے، زیادہ تر یہ عمل کون کرتا ہے؟ زیادہ تر یہ عمل جادوگر ہی کرتے ہیں، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ اسی لیے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ بہت کمال احتیاط کی ضرورت ہے اس معاملے میں۔ آدمی ہوتا ہے پریشان اور ذرا سا بھی ادھر ادھر اگر احتیاط اس نے نہیں کیا تو وہ کسی ایسے جادوگر کے سکنجے میں یا پلے میں پڑ جائے گا جو اس سے شرک کا ارتکاب کروا دے گا، شرک کا ارتکاب کروا دے گا۔ اب ان دونوں روایتوں کو ذرا اچھے طریقے سے سمجھیے۔ سعید ابن مسیب کی جو روایت ابھی آپ نے پڑھی ہے، انہوں نے یہ کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ایک آدمی جس کے اوپر جادو کیا گیا ہے، کوئی آدمی اگر اس سے جادو کو دور کرتا ہے اور اس کو نفع اور فائدہ پہنچاتا ہے تو اس سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب آپ یہ بتائیے، جادوگر کبھی بھی نفع پہنچا سکتا ہے کسی کو؟ جی نہیں، نہیں، ہرگز نہیں پہنچا سکتا ہے۔ یہ قرآن مجید نے بیان کیا۔ قرآن مجید کہتا ہے وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، یہ لوگ جادو کو اس لیے سیکھتے تھے کہ جادو ان کو نقصان پہنچائے، ان کو کبھی بھی فائدہ نہیں دے سکتا ہے، کبھی بھی نہیں۔ کل کسی نے سوال کیا تھا نا، پوچھا تھا کہ اگر اس طرح کے طریقے ہیں کچھ جنات وغیرہ کو رکھ کر کے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے تو آدمی کو کرنا چاہیے، تو اس کا یہ جواب ہے
वयतअल्लमून मा यदुर्रुहुम वला यनफअहुम। ये लोग जादू और इस तरह के शैतानी अमल को सिर्फ इसलिए सीखते थे कि इनको नुकसान पहुंचे, उससे कोई भी फायदा नहीं पहुंच सकता है। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ये कह रहा है कि उससे तुमको कोई फायदा नहीं पहुंचेगा, और सईद इब्न मुसय्यिब कह रहे हैं कि ये फायदा पहुंचाने वाला काम है, तो इससे ये हुआ कि अगर जादू को दूर करने के लिए जादूगर का सहारा लिया जा रहा है तो सईद इब्न मुसय्यिब के इस कौल से वो चीज बाहर है। समझ में आ गई बात? आई या नहीं आई जी? जी आ गई। सारे लोगों को आई? फिर से समझा दीजिए। सईद इब्न मुसय्यिब कह रहे हैं कि अगर कोई आदमी नफा पहुंचा सकता है, यानी जादूगर जादू किया हुआ है किसी के ऊपर, किसी को जादू लगा हुआ है, कोई उससे जादू को दूर करके नफा पहुंचा सकता है तो पहुंचा दे। कुरान मजीद ये कह रहा है कि जादूगर कभी भी नफा नहीं पहुंचा सकता, वो सिर्फ नुकसान पहुंचाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जादू को दूर करने के लिए जादूगर का सहारा कभी भी नहीं लिया जाएगा, इसलिए कि वो नफा पहुंचा ही नहीं सकता है। आ गई बात समझ में? आप जी जी सारे लोग समझ गए? तो अब सईद इब्न मुसय्यब के इस कौल का मतलब क्या होगा? इस कौल का मतलब ये होगा कि वो इलाज करवाए, वो इलाज करवाए। कुरान में, अहादीस में और आसार सलफ में जादू के उतारने के बहुत सारे इलाज मरवी हैं, जो अभी आपके सामने बातें आएंगी। तो अब अगर कोई आदमी के ऊपर इस तरह का जादू किया गया है कि उसको उसकी औरत से रोक दिया गया है, उस आदमी को बांध दिया गया है, तो ऐसी सूरत में वो एक ऐसा आदमी ढूंढे जो उसका इलाज करे। और इलाज किस चीज के जरिए से करे? मुबाह और जायज चीज से करे जो उसको फायदा पहुंचाएगा। क्योंकि अगर नाजायज और हराम चीज से इलाज करेगा तो वो कभी भी फायदा नहीं पहुंचाएगा, कभी भी फायदा उसको नहीं पहुंचाएगा। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हीं चीजों से मना किया है जो हमको नुकसान पहुंचाने वाला है, और उन्हीं चीजों का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है जो हमको फायदा पहुंचाने वाला है। अब मेरे ख्याल से सईद इब्न मुसय्यिब की बात को आप समझ गए होंगे। लिहाजा सईद इब्न मुसय्यिब के इस कौल से मुराद इलाज करवाना है। इससे मुराद ये नहीं है, कोई आदमी हरगिज ये ना समझे कि हम जादूगर के पास जा रहे हैं, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नुकसानदेह चीज से मना किया है और जो फायदामंद है उसके करने का हुक्म दिया है। और सईद इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, सईद इब्न मुसय्यिब और दीगर तमाम मुसलमान इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जादूगरों के बारे में ये कह दिया कि वो फायदा नहीं पहुंचा सकते हैं सिवाय नुकसान के, तो अब कोई ना आदमी ऐसा है जो जादूगर के पास इस नियत से जाएगा कि वो हमको फायदा पहुंचाए। समझ में आ गई बात या नहीं आई? जी। तो अब ये बातें जितनी हम लोगों ने अभी पढ़ी, इनका खुलासा ये हुआ कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नुशरा को शैतान का अमल बताया है, और सलफ़ सालिहीन रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के दरमियान इख्तिलाफ है। बाज़ लोग इसको मकरूह समझते हैं मुतलक तौर पर, जैसे अब्दुल्लाह इब्न मसूद और उनके असहाब, और बाज़ लोग या तो मकरूह समझने की जो भी वजह हो, हराम समझने का जो भी वजह हो, या तो वो ये समझते हो कि ये हराम है, या वो ये समझते हो कि ये हराम तक ले जाने का जरिया है। और बाज़ सलफ इसको क्या कहते हैं? जायज कहते हैं, उस चीज को जो फायदा देने वाला हो और जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हलाल किया हो। तो जाहिर है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हीं चीजों को हलाल किया है जो फायदा देने वाला है, और उन चीजों को हराम किया है जो इंसान के लिए दुनिया के एतबार से, दीन के एतबार से नुकसानदेह है, उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हराम किया है। अब इसके बाद इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैह के कौल को जब हम लोग पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वहां पे पूरी तफसील आपको बात समझ में आ जाएगी। ये बहुत इल्मी बहस थी जिसको हमने बहुत शॉर्ट करके आपके सामने समझाने की या रखने की कोशिश की। अब इसके बाद इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैह की इबारत आ रही है, जब इसको पढ़ लेंगे तो मामला वाज़ेह हो जाएगा। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसको हम कल पढ़ेंगे, और फिर जादू के दूर करने का, या जिस आदमी के ऊपर जादू किया गया है
اس سے جادو کے ختم کرنے کا شریعت میں کیا طریقہ ہے، سلف صالحین رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کن چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے، انشاءاللہ اس کا تذکرہ ہم کل کے درس میں آپ کے سامنے کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ جو جادو ہے، جس کے اوپر جادو بھی ہوتا ہے، مطلب یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ایک آزمائش بھی ہو سکتا ہے؟ بالکل جی جی جی، بالکل آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اور اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے۔ اور کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم۔ شیخ، جیسے کہ کچھ لوگ دم دعا کرانے کے لیے جیسے کسی عالم کے سامنے جاتے ہیں، اور کچھ عالم جو ہے وہ مرچا وغیرہ جلا کر کے اس کا دھواں لگاتے ہیں، تو اس کا کیا حقیقت ہے، تھوڑا بتا دیجیے۔ دیکھیے، اگر تجربے سے ان کے پاس یہ چیز ہے کہ دھواں لگانے سے اس کے ناک میں اور شیطان کو تکلیف ہوتی ہے یا وہ نکل کے چلا جاتا ہے، تو ایسا تجربہ یہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس طرح کی چیزوں سے بچنا چاہیے، یہ زیادہ مناسب اور اچھا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ایک اہل حدیث کے مولانا ہیں، بہت بڑے مولانا ہیں، نام تو نہیں لیں گے، تو ان سے جب کچھ سنے تھے ان کے بارے میں، جنوں سے تعلق کے بارے میں، تو ان سے پوچھا گیا کہ مولانا کچھ سنے ہیں آپ کے بارے میں، جنوں سے آپ کا کچھ تعلق ہے کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا، بہت بڑے مولانا اہل حدیث کے، تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، آپ جیسا سمجھ رہے ویسا کچھ نہیں ہے، بس بات چیت ہوتی ہے۔ تو اس کا کیا؟ پتہ نہیں بھائی، اب اس کے بارے میں تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں۔ شیخ، کیا حقیقت میں جن کو انسان اپنے قابو میں کرتے ہیں کیا؟ جیسے جن اعمال بولتے ہیں، جیسے کہ قبر وغیرہ میں، قبرستان وغیرہ میں جا کے سورہ جن پڑھتے ہیں۔ جن کے قابو میں نہیں آتا ہے جی، جن قابو میں نہیں آتا ہے، انسان جن کے قابو میں چلا جاتا ہے، وہ جیسا چاہتا ہے اس سے عمل کرواتا ہے، کرتے ہیں، ایسا ہے۔ دیپک بھائی جو پوچھے وہ ہاروت اور ماروت کا واقعہ میں وہی بتایا گیا نہیں کیا؟ کیا جو جادو سکھاتے تھے، تو ہم لوگ جادو سکھاتے تھے، اللہ کی جانب سے آزمائش کے طور پر یہ دو فرشتے بھیجے گئے تھے۔ اس کی تفصیل گزر چکی ہے جادو کے بیان میں، یہاں پہ جادو کا بیان آیا تھا۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام۔ شیخ، ایک عالم کو خاص کر لینا کہ اسے دم کرانا کہاں تک درست ہے؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دم، دیکھیے بھائی، دم دعا جو ہے نا، عام طور پہ آدمی کو خود کرنا چاہیے جتنا ہو سکے، اور یہ سب آ چکا ہے، آپ لوگ دوبارہ دہرا رہے ہیں سوال، پیچھے آڈیو جا کر کے سنیے، ویڈیو یوٹیوب میں جو موجود ہے اس درس کے تعلق سے۔ ٹھیک ہے، ہم اپنے سے کر رہے ہیں، بہت نہیں ہوا، تب پھر آگے کا اسٹیپ، آگے کا مرحلہ آتا ہے کہ کسی کے پاس جائیں اور کسی کو دیکھیں۔ لیکن ہم لوگ کیا ہے، نہ تو خود سے نماز پڑھتے ہیں، نہ خود سے دم دعا کرتے ہیں، نہ خود سے صبح و شام کے اذکار پڑھتے ہیں۔ بس کچھ ہو گیا، سر میں درد ہو گیا، ایک مولوی صاحب کو دیکھے ہوئے ہیں، چلے گئے، 500 روپیہ ان کو پکڑا دیا، ان سے دم کروا لیے، لے کے چلے آئے، یا فری میں گئے، جا کر کے دم کرا کر کے چلے آئے، پانی پڑھوا کے لے گئے، تیل پڑھوا کے لے گئے۔ یہ عمل نہیں ہے درست، بہرحال یہ عمل درست بہرحال نہیں ہے۔ اب خود سے کریے، خود سے کریے، نہیں ہو رہا ہے اس کے بعد دیکھیے، لیکن اپنے ہم لوگ تو کچھ کرتے نہیں ہیں۔ یہاں تک کہ بعض آدمی
पाक साफ तक नहीं रहते हैं लोग, पेशाब करके सब वैसे ही रहता है, तो वो लोग परेशानी में। और सबसे मेन बात, नमाज नहीं पढ़ता है तो लोग परेशानी में रहेगा नहीं रहेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो आदमी फजर की नमाज पढ़ेगा वो अल्लाह के जिम्मे में आ गया। अब अल्लाह की जिम्मे में आ गया तो अल्लाह ताला की गारंटी में आ गया, अल्लाह की हिफाजत में आ गया। कितना लोग है मस्जिद में जाके देखिए तो फजर पढ़ने वाला सब तो परेशान रहता है, और परेशानी का फायदा दूसरे लोग उठाते हैं। यहाँ दौड़ता है, वहां भागता है, वो ओझा, वो गुनी, वो फलां, वो फलां, वो फलां, उसके पास दौड़ता भागता रहता है। पहले जो जड़ है, जड़ पे काम करने की जरूरत है। वहां अगर लोग ठीक हो गए, तौहीद सीख गए, नमाज की अहमियत जान गए, इंशाल्लाह फिर देखिए ये सब परेशानी खत्म हो जाएगी। और अगर ये परेशानी को अभी नहीं समझा गया और लोग इसको छोड़ करके दूसरा नेतागिरी जमाने में अगर रहा तो वो दिन दूर नहीं है कि फिर पूरा लोग और मुआशरे के लोग मज़ार पे चादरों चढ़ाने से गुरेज नहीं करेगा। ये जान लीजिएगा। आज मनहज कौन बोलता है, कौन बताता है कि मनहज ये है और तरीका ये है? सब अपना नेतागिरी चमकाने में और अपनी रोटी सेकने में लगा हुआ है। एक सवाल है, जिस तरह के नमाज पढ़ते हैं और जैसे कि इमामत कर रहे हैं और कुछ लोग जो चेयर में पढ़ते हैं, तो क्या चेयर को सफ के सीधा में लगाएं या फिर जो पीछे वाला जो चेयर का एड़ी जो होता है सफ के और सीधे में लगाइए चेयर को, और वो आदमी बाहर निकल के खड़ा होगा। उसका जो चेयर है ना वो उसके सफ के दरमियान में, सफ के बराबर में लगेगा। पीछे वाला जो कुर्सी का जो पीछे वाला पैर है उसको सफ के बराबर में रखे और आदमी आगे खड़ा होगा। और आदमी आगे खड़ा हो। देखिए इसका ये तरीका क्या है, हम लोग के यहाँ आदमी चलता फिरता घूमता सब कुछ है। घंटों कहिए चाय की दुकान में खड़े होकर के बातचीत करने के लिए तो खड़े होकर के बातचीत करेगा, कभी कुछ नहीं होगा। लेकिन मस्जिद में आएगा नमाज पढ़ने के लिए तो कुर्सी में बैठ के पढ़ेगा। ठीक है, कुर्सी में बैठ के आप पढ़ रहे हैं, आपको तकलीफ कहाँ है, कितना है ये बताइए। तो कहेगा हम झुकने नहीं सकते हैं या हम जमीन में बैठ करके उठने नहीं सकते हैं। ठीक है, ये दो तकलीफ है। तो उसको हम कहेंगे आप खड़े होने की ताकत रखते हैं, हाँ खड़े होने की, तो आपके ऊपर खड़ा होना वाजिब है। तो अब खड़े होंगे, वो खड़े होंगे तो कैसे होंगे? अब जैसे ऐसे कुर्सी है जिसमें हम लोग बैठते हैं, अगर उसको अगला टांग, कुर्सी का जो अगला पैर है उसको अगर सफ के बराबर करेंगे तो आधी कुर्सी पीछे निकली रहेगी कि नहीं? जी। पीछे वाले, फिर पीछे वाला कहाँ खड़ा होगा, वो कहाँ सजदा करेगा? बोलिए। सजदा नहीं करते सही से, नहीं पड़ेगा। इसीलिए आप तकलीफ भी नहीं बर्दाश्त कीजिए, आप दूसरे को तकलीफ भी नहीं दीजिए। इसीलिए आपके कुर्सी का जो पहला पीछे वाला पैर है उसको आप सफ के बराबर में रखिए और खड़े आप आगे होइए। सफ से मिलने की वहां पे जरूरत नहीं है, आपकी जो कुर्सी है वही आपका सफ है। समझ गए? अब उसके बाद पूरी नमाज खड़े होकर के पढ़िए। रुकू करने में आप कमर आपका बेंड नहीं हो रहा है तो बैठ करके रुकू कर लीजिए। सजदा जमीन में जाकर के नहीं उठ सकते हैं तो बैठ करके सजदा कर लीजिए और उसके बाद फिर खड़े होकर के क़याम कीजिए, नमाज पढ़िए। यानी किसी भी चीज में रुखसत उतनी ही मिलती है जितनी आपको जरूरत है। इतना नहीं मिलता है कि हमारे घुटने में जरा सी तकलीफ हो गई है, नहीं झुकने सक रहे हैं, बस पूरी की पूरी नमाज बैठ करके पढ़ रहे हैं। फैशन हो गया आजकल मस्जिदों में कुर्सी रख करके, समझ रहे हैं? ये सब फैशन का तरीका है। एक अब देखिए ना, पहले टोपी रखी जाती थी मस्जिदों में, अब यही सब बात हम कह देते हैं तो लोग बोलता है कि देखो बोलता है। टोपी रखी जाती थी, उसका रिवाज खत्म हुआ, अब स्टील का सुतरा बना करके रख दिया है। जरा बताइए तो सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन के जमाने में स्टील का सुतरा ऐसा बना हुआ था? अरे स्टील नहीं था उस जमाने में, लकड़ी का उन लोगों ने बना करके रखा था क्या? है? नहीं शेख। तो जब किताब और सुन्नत का इल्म नहीं रहेगा और आदमी मनहज को नहीं समझेगा तो यही सब करेगा।
یہی سب کرے گا. بتائیے صحابہ کرام ہم سے زیادہ حریص تھے کہ نہیں تھے اس عمل کے؟ جی ہم لوگ موٹا اور بولڈ اکچھر میں لکھتے ہیں اہل الحدیث، ایسا کہے گا. کہاں ہے اہل حدیث؟ دکھاؤ عمل کسی صحابی کا یا کسی تابعی کا جو سترہ رکھتے ہوں، مسجد میں اس طرح سے رکھا بنا کر کے رکھا گیا ہو، یہ کیا گیا ہو. اب ویسے ہی کرسی بھی رکھ دیا گیا. تو اب جب سہولت ہو گیا تو چلیے چل رہے ہیں لوگ. تو اسٹل ہٹا دیں سر کیا جو بھائی مسجد ہم میں رکھا ہوا ہے؟ بتا دیا علماء نے جو کلام کیا ہے وہ ہم بتا دیا آپ کو. باقی آپ لوگ کو کیا عمل کرنا آپ سمجھیے. تو پیچھے ہی پڑھنا تو درست نہیں ہے، پھر آگے سے آدمی جاتا ہے تو پہلے کیسے سب کرے میں گا؟ پڑھیں، کھمبا ہے مسجد میں، کھمبے میں پڑھیں. صحابہ کرام سواری کی طرف دوڑتے تھے، یبتدرون الی السواری. بھائی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑی کی ممبر بنائی تھی نہیں بنائی تھی؟ جی اگر یہ چیز ہوتا تو مسجد میں وہ بھی بنا کے رکھ دیتے. آپ چھوٹے چھوٹے لکڑی رکھ دیتے کہ جس کو پڑھنا ہو مسجد میں لے کر کے پڑھے. یہ سب تکلفات ہیں، شریعت سب سے بری ہے. ان چیزوں کو انجام دینے سے آدمی کو بچنا چاہیے. منہج اگر جانتے ہیں، منہج پہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو منہج ہے کیا چیز. یہ سب چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی منہج کا پالن کرنا پڑے گا اگر آپ اپنے آپ کو منہجی اہل حدیث کہتے ہیں تو. بات دیکھیے کیا ہو رہی تھی، بات کہاں سے کہاں چلی. کیا بات ہو رہی تھی جی؟ تو کرسی میں بیٹھ کے نماز. ہاں کرسی میں بیٹھنے والا. تو پھر لوگوں نے کیا کیا، کرسی پہ کرسی لا کر کے مسجد میں رکھنا شروع کیا. اب یہ شوق بن گیا لوگوں کا، کرسی میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں. باہر دیکھیے پان کی دکان میں ٹھاٹ سے 2 گھنٹہ کھڑے ہو کر کے بتیا لے گا. اور واقعی کسی کو تکلیف ہے تو ٹھیک ہے بھائی، جتنا تکلیف ہے اتنا بھر اس کے لیے جائز ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نیچے ہی بیٹھ کے پڑھنے زیادہ بہتر. اگر اچھا ہے تو وہی زیادہ سنت کا طریقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرسی پہ نہیں بیٹھا، زمین پہ بیٹھتے تھے. لیکن کچھ لوگوں کو یہ بھی پرابلم ہوتا ہے کہ زمین پہ اگر وہ بیٹھ جائیں تو وہاں سے اٹھ نہیں سکتے ہیں. تو ٹھیک ہے، زمین پہ بیٹھنے میں زیادہ تکلیف ہوگی، گھٹنے میں بھی تکلیف ہے، کمر میں بھی تکلیف ہے. تو ایسے میں شریعت اتنا سخت نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ کرسی پہ بیٹھ کے پڑھیے نماز، لیکن ہم کیا کہہ رہے ہیں، جتنا ضرورت ہے آپ کو اتنا پڑھیے، اس سے زیادہ نہیں. جتنا ضرورت ہے اتنا رخصت لیجئے، اس سے زیادہ مت لیجئے بس. شیخ اگر نماز پڑھا رہے، نماز پڑھاتے کے دوران اگر چکر وغیرہ مارے، جیسے سر وغیرہ گھومنے لگا، تو اس وقت اگر ہم بیٹھ جائیں گے تو کیا مقتدی بھی بیٹھ جائیں گے؟ اس میں تفصیل ہے. تفصیل یہ ہے، دیکھیے اگر امام صاحب بیٹھ کر کے نماز شروع کر رہے ہیں پڑھانا، شروع ابتدا تکبیر تحریمہ بیٹھ کر کے کر رہے ہیں، اللہ اکبر، تو ایسی صورت میں تمام مقتدیوں کو بیٹھ کے نماز پڑھنا پڑے گا. کوئی کھڑا ہو کر کے نہیں پڑھے گا پیچھے. لیکن دوران نماز امام صاحب نے نماز شروع کیا کھڑے ہو کر کے، دوران نماز ان کو چکر آ گیا یا اچانک پیٹ میں سخت درد ہوا، کھڑے نہیں رہ سکتے ہیں، بیٹھ گئے وہ، تو ایسی صورت میں مقتدی پیچھے نہیں بیٹھیں گے، وہ لوگ کھڑے رہیں گے، کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے. دونوں کی دلیل ہے، سن لیجئے جلدی سے بات ختم کرتے ہیں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار تھے، تو گھوڑے نے آپ کو گرا دیا، گر گئے گھوڑے کی پیٹھ سے، تو آپ کے بازو میں، پہلو میں اور پیر میں چوٹ لگ گئی، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہے تھے. تو صحابہ کرام پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. تو آپ نے صحابہ کرام کو اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ. سارے لوگ بیٹھ گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس وجہ سے بنایا گیا ہے کہ اس کی تم لوگ اقتدا کرو. فاذا صلی قائما، اگر امام کھڑے ہو کر نماز پڑھائے، فصلوا قیاما، تو تم سب کھڑے ہو کر پڑھو. واذا صلی قعودا،
اور جب امام بیٹھ کر کے نماز پڑھائے تو فصلوا قعودا اجمعین، تم سب کے سب بیٹھ کر کے نماز پڑھو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اچھا، اس کے علاوہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عمر میں تھے، مرض الموت میں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، تو ایسی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے، دو آدمی کے، حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے میں ہاتھ دے کر کے مسجد میں آئے نماز کی حالت میں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داہنی جانب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا دیا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا حضرت ابوبکر صدیق کر رہے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق کی اقتدا پورے مقتدی لوگ کر رہے تھے. تو امام یہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو امام کے بیٹھنے میں سارے لوگ نہیں بیٹھے. اس میں علماء یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھائی تھی، اس لیے ان کو بیٹھنے کی ضرورت نہیں تھی. تو دو طرح کی ان روایتوں میں تطبیق کی یہی صورت ہے کہ امام اگر نماز کی ابتدا کھڑے ہو کر کے کرے اور درمیان میں بیٹھ جائے تو سب کو بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر امام شروع سے ہی بیٹھ کے شروع کیا نماز پڑھانے کے لیے، تو پھر اور پیچھے بھی لوگ بیٹھ کر کے ہی نماز پڑھیں گے. ہو گیا؟ جی شیخ، جزاک اللہ خیر. چلیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ 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 اللہ